اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی، اور حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. لہٰذا ایک سال کے بعد پھر یہ موقع ملا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، جس میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید وقار حیدر صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ پچھلی دفعہ جو کوئز ہوئی تھی، لہٰذا اس سال بھی منعقد کیا گیا نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور آج کا پہلا درس جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں. لہٰذا سب سے پہلا تجوید قرآن کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ روخانی اور تجوید کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین فلا تستضعفوا اہل القرآن حقوقہم فإن لهم من اللہ العزیز الجبار لمکانا علیہ. السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کہ نبا فاؤنڈیشن نے پھر ایک مرتبہ اپنی کوشش کیا اور آپ کی خدمت میں بہترین کلاسز کا پروگرام جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. قبلہ آپ نے جو سوال کیا ہے تجوید اور روخانی سے متعلق، میں ذرا سا ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ اہل قرآن، چونکہ شروع ہو رہا ہے یہ پروگرام قرآنی ٹاپک سے جو تجوید کا ٹاپک ہے، تو جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ مثلاً بھئی یہ کون ہے کہ ماسٹر صاحب آئے ہیں، تو ماسٹر صاحب کی بھی ہر ٹیچر کی ویلیو ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر ایک حرف بھی کسی نے آپ کو پڑھایا ہے تو گویا اس نے آپ کو غلام بنا لیا. لیکن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ قرآن پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے وہ چلو کسی کو بلا لو اردو قرآن پڑھانے کے لیے. یعنی اس چیز کی ویلیو جو ہے بڑی ہلکی کر دی جاتی ہے. تو جس طرح سے تمام اساتذہ کی ویلیو دی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کو مقدم رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ جہاں پر بھی قرآنی تعلیم میں گامزن ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو وہی ویلیو دینی چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ، یہاں لوگ ادنا درجہ سمجھتے ہیں اس کا، جبکہ اعلیٰ درجہ. نبی فرماتے ہیں کہ اہل قرآن جو ہیں، جو لوگ قرآنیات میں لگے ہیں، قرآنی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا علم دے رہے ہیں، جو اہل قرآن ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہیں. آدمیوں میں جو اعلیٰ سب سے درجہ اس درجے پر ہیں. نبی اور مرسلین کے علاوہ، میرے اللہ کے جو معصوم انبیاء اور مرسلین، ان کے علاوہ سب سے اعلیٰ درجے پر یہ لوگ ہیں. اس لیے فلا تستضعفوا اہل القرآن حقوقہم، اہل قرآن کے حقوق کو ہلکا نہ سمجھو، ہلکا نہ کرو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو. فإن لهم من اللہ العزیز الجبار لمکانا علیہ، تم اسے ہلکا کر رہے ہو جبکہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو عزت دار ہے، جبار ہے، مکانا علیہ، اس اہل قرآن کے لیے ایک بلند مکان ہے، بلند جگہ ہے. تو اللہ نے اہل قرآن کو بہت عزت سے نوازا ہے. اس لیے جو جس قریے میں ہے، جس محلے میں ہے، جس شہر میں ہے، جہاں پر ہے، اور جو بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے. اب رہی بات یہ کہ روخانی اور تجوید سے ہمارا کلاس شروع ہو رہا ہے، تو روخانی اور تجوید کے معنی یہ ہے کہ روخانی یعنی گویا دیکھ کر پڑھنے آ جائے. اسی سے روان خوانی بھی ہے، روانی کے ساتھ پڑھنے لگے، یعنی حروف کو ملانا، جوڑنا، سمجھنا، کیسے ملا کر پڑھنا ہے. رہی بات تجوید کی، تو تجوید کے معنی جو لغت میں ہیں وہ ہیں خوبصورت بنانا اور اچھا بنانا. تو اس کو تجوید کیوں کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف جو تجوید کی ہے، علم تجوید میں خود تجوید کی تعریف یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے صحیح ادا کرنا، ان کے احکام
اور ان کے صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے، جو ان کے احکام ہیں ان کو سمجھا جائے، جو ان کے حالات ہیں ان کو سمجھا، جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے، ان کے مخارج سے ادا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے حروف کو لوگ مخرج سے ادا کر رہے ہوں، لیکن جو صفت اس کی، جیسے موٹا ادا کرنا ہے موٹا نہیں کر رہے ہیں، پتلا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو تجوید کا مطلب ہوا اچھا بنانا، اور اصطلاح میں ہوا کہ حرف کو اس کے مخرج سے، اس کے قواعد کے اعتبار سے، احکام اور صفات کے لحاظ سے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال ہمارا ہے کہ حرکات اور حروف مدی میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ۔ حرکات اور حروف مدی میں کیا فرق ہے؟ تجوید کی طرف حرکت جو ہوتی ہے وہ اسی لفظ حرکات سے شروع ہوتی ہے۔ حرکات کہتے ہیں اردو میں تو زبر، زیر اور پیش کہا جائے گا، اور اسی کو عربی میں جیسے زبر کو فتح کہا جاتا ہے، اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ تو حرکات تو ہو گیا زبر، زیر اور پیش، اور ان کو چھوٹی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں چھوٹی آواز کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی بڑی آواز بھی موجود ہے۔ تو جو حرکات ہیں وہ زبر، زیر، پیش ہیں۔ حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ حرف انہی کے ذریعے سے یا تو آ کی آواز دیتا ہے، یا اے کی آواز دیتا ہے، یا او کی آواز دیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ رہیں تو پھر وہ ساکت مانا جاتا ہے، ساکن مانا جاتا ہے، اس پہ حرکت نہیں مانی جاتی ہے۔ رہی بات یہ کہ حروف مدی کسے کہتے ہیں، تو یہی جو حرکات ہیں زبر، زیر اور پیش، ان کو اگر تھوڑا سا بڑھا کر ادا کیا جائے، ان کی آواز کو، اگر چھوٹی آواز ہے مگر آپ نے چھوٹی آواز کے بجائے اس کو بڑی آواز کر دیا، خود بخود وہی حروف مدی بھی بن جاتے ہیں۔ حروف مدی کا چونکہ لفظ حروف مدی ہے، یہ کون کون سے ہیں؟ تو حروف مدی جو ہیں وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ 3 حروف مدی ہیں، لیکن یہ اس وقت مدی کہلائیں گے جب یہ تینوں ساکن ہوں، الف، واو اور یا، یہ تینوں ساکن ہوں، اور اس کے پہلے مناسب حرکت ہو۔ مناسب کا مطلب کیا؟ کہ واو کے پہلے مناسب حرکت پیش ہوگی، الف سے پہلے مناسب حرکت زبر ہوگی، اور یا سے پہلے مناسب حرکت زیر ہوگی۔ تو اگر الف ساکن سے پہلے زبر ہے، جیسے کتاب، کتاب، تاب، اور اسی طرح سے اگر یا اے ساکن سے پہلے زیر ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، قیم، یہ یا بھی ساکن، اس کے پہلے زیر، یہ حروف مدی میں سے آ جائے گا۔ ایسے ہی واو، جیسے مؤمنون، یہ جو نون کہہ رہے ہیں واو ساکن، اس کے پہلے پیش، یہ واو بھی حروف مدی ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں کیوں آتے ہیں؟ حرکت اور اسی کے مقابلے بولا جاتا ہے حروف مدی۔ اگر آپ نے آ کی آواز کو آ کر دیا تو اس کے آگے ایک الف ساکن آ گیا، بڑھ گئی آواز، بڑھتے ہی وہ الف ایجاد ہو جائے گا۔ اگر آپ نے او کو او پڑھ دیا، او کو او پڑھ دیا، بڑی آواز، لمبی آواز، کھینچنا نہیں، یعنی کھینچنا، کھینچا، وہی حروف مدی بن جائے گا۔ اگر زبر کو کھینچیں گے تو الف مدی بن جائے گا، پیش کو کھینچیں گے واو مدی بن جائے گا، زیر کو کھینچیں گے تو یا مدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیے جو ہمارا تجوید کا کلاس یہ چل رہا ہے، چونکہ 3 جلسے ہونے ہیں اور 20-25 منٹ میں ان جلسوں کو ختم بھی ہونا ہے، اس لیے بہت جو فریش چیزیں ہیں بالکل، اور جو عملی طور پر پڑھنے میں فرق پڑتا ہے وہی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اور جو یہ لیسن ہے، یہ جو سبق چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی دروس چلیں گے، یہ عوام الناس کے لیے خاص طور پر ہے۔ اگر یہ 3 کلاس کسی نے کر لیا انشاءاللہ تعالی تو اس کے جو بڑے مسائل تجوید کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اگر اس پر انہوں نے اس کی رعایت کو انجام دیا اور رعایت کیا۔ دیکھیے پڑھنے میں یہاں پہ کیا فرق نکلا، کل ملا کے نتیجہ کیا نکلے، ہم کریں کیا؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا سبق، اب ہم کریں کیا؟ پڑھنے میں ہم کیا کریں؟ مثلا اگر لکھا ہے کتبا، کتبا، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، تو صرف حرکت ہے زبر کی، تو آپ کو ایک ٹک کی آواز خالی نکالنی ہے، کتبا، کتبا۔ اب اگر کتبا کو کوئی پڑھتا ہے کاتبا، کاتبا، یہ زبر بڑھ گیا، کاتبا، یہ غلط، اور یہ غلطی بہت ہوتی ہے، یہ غلطی پڑھنے والوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ زبر کی آواز کو الف پڑھتے ہیں، ایسے ہی زیر کی آواز کو یا پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت غلطی کرتے ہیں۔ مثلا ایبے لکھا ہے تو وہ پڑھتے ہیں کیا؟ مثلا ایبیلی یا ایبیلے، جو اتنا لمبا کھینچ دیا زیر کو، یہ بھی غلط ہے، کھینچنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر وہی بات ہو جائے گی، بڑی آواز ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو پیش کی آواز ہے، پیش کی آواز کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا ہے، کم کھینچنا، جیسے صحف، 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 اب اس کو کوئی صحوف پڑھ دے یا صحف پڑھ دے تو واو کی آواز نکل آ رہی ہے۔ جو چیز ناظرین آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے
کہ جو حرکات ہیں اس میں دو چیزوں کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی اس سوال کا جو اہم جواب ہے وہ یہ ہے، سمجھنے والی چیز جو آپ کے پڑھنے میں افیکٹ ڈالے گی وہ یہ ہے۔ زیر کی آواز کو کہا گیا یا کی طرف مائل کریں، ساؤنڈ آپ کا میچ کرنا چاہیے یا سے، یعنی ای کی آواز نکلنا چاہیے، الف زیر ای با زیر بی، اگر لکھا ہے الف زیر ای با زیر بی لام زیر لی تو آپ اس کو اے بیلے نہ پڑھیے، ای بی لی، سب پہ اگر ہندی جانتے ہیں کچھ لوگ تو چھوٹی ای کی ماترا سب پہ لا دے دیجیے، ای بی لی، ای بی لی، یہ اے بے لے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو ای بی لی یا ای کی طرح آواز بھی نکلنا چاہیے لیکن یا تک کھینچنا بھی نہیں ہے، یعنی ای بی لی نہیں کرنا ہے، یہ کیا تو پھر غلط ہو جائے گا۔ ایسے ہی پیش کو او کا ساؤنڈ دینا ہے، ہمیں واو کی طرف ساؤنڈ کو مائل کرنا ہے، آواز کو مائل کرنا ہے، لیکن ہمیں کھینچنا نہیں ہے واو تک چلا جائے وہ، جیسے صحوفو، اب اس کو ہم صحوفو نہیں پڑھیں گے، واو کی طرف مائل کا مطلب یہ ہے کہ او کی آواز نکلنا چاہیے، جیسے چھوٹا او، سمجھے سب پہ چھوٹا او کی ماترا لگ جائے گی، صحوفو صحوفو، یعنی اور انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیے سب کے بعد یو لگے گا، صحوفو، او نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا حرکات اور حروف مدی، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ دیکھیے فرق کہاں نکلے گا، مثلا ب ب دونوں پہ زبر ہے، دو با پہ اگر زبر ہے با زبر با تو بابا پڑھیں گے، لیکن اگر الف مدی بیچ میں لا رہے ہیں تو پھر بابا نہیں ہوگا، بابا، اگر زیر ہے تو بی بی ہوگا، لیکن اگر یا لگا ہے دونوں کے آگے تو بی بی ہوگا، ایسے ہی بو بو ہوگا پیش پر، لیکن واو لگا ہے تو بو بو ہوگا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ حروف لین کسے کہتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ حروف لین، جزاک اللہ، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اور اس کا بھی یہ جو چیزیں بھی چل رہی وہ ساؤنڈ کی بات چلی ہے کہ آپ کو چونکہ حدیث میں کہا گیا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اقرؤوا القرآن اصوات العرب والہنہا، عرب کی آواز میں اور عرب کے لہن میں جو ہے وہ آپ قرآن کی تلاوت کریے۔ تو یہ جو چیز چل رہی ہے ابھی، یہ ہم کیسے اپنے ساؤنڈ کو عرب کے ساؤنڈ سے میچ کرائیں گے، ہے نا، اور کس طرح سے ہم اپنا لہجہ اس کے لہجے سے بنائیں گے، یہ وہ چیزیں چلیں۔ اگر اس کی رعایت آپ نے کر لی ہے جو ابھی زیر اور پیش کو بتایا ہے، اسی طرح سے اگر یہ حروف لین جو آ رہا ہے اس کی رعایت کریں، سمجھیے کہ آدھی تجوید آپ کی ہو گئی، آدھی تجوید آدھا لہجہ آپ کا ہو گیا۔ حروف لین جو ہیں وہ ہیں یا اور واو، انہیں کہا جاتا ہے حروف لین۔ کیوں لین کہا جاتا ہے؟ لین کا مطلب ہوتا ہے پتلا، نرم کرنا، جیسے جناب داؤد لین الحدود، لوہے کو نرم کرتے تھے، تو یہاں پہ کیا نرم کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا پریکٹیکلی سب چیز رہے گی۔ یہاں پہ مسئلہ یہ چلا ناظرین کہ اگر کہیں پر واو ساکن اور یا ساکن ہے، اس کے پہلے زبر ہو، لین میں مدی میں فرق سمجھیے گا، وہاں پر اس کے مناسب حرکت ہو، یعنی واو ساکن اس کے پہلے پیش، یا ساکن اس کے پہلے زیر، الف ساکن اس کے پہلے زبر، یہاں پہ یا ساکن واو ساکن لیکن دونوں کے پہلے زبر ہونا چاہیے، یعنی اور آسان کروں، یعنی او اور اے، میں اردو بول رہا ہوں بھی، او اور اے کو ہمیں عربی میں نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم او نہ کہیں بلکہ او کہیں، الف واو زبر کو او کہیں، او او، اور الف یا زبر کو ہم اے نہ کہیں بلکہ ای کہیں۔ جیسے مثال دونوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثلا قوم، ہم قوم نہ کہیں، قوم قوم، نوم نوم، الیوم اکملت لکم، الیوم مالکی یوم الدین۔ اب یوم الدین یہ اردو لے جائے لیکن عربی میں یوم الدین۔ اور اس طرح سے خوف، لا خوف، ایسے خوف 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 خوف، عربی میں خوف نہیں، اس کو نرم کرنے کا مطلب ہے آپ خوف کو خوف پڑھیں، خوف۔ اور اس طرح سے یا میں جیسے خیر ہے، خیر تو خیر نہ پڑھیے، خیر پڑھیے خیر، اس لیے اذان دیکھ جو مکہ مدینہ عرب سے اور یا جو لوگ لہجہ جانتے ہیں وہ لوگ اذان دیتے ہیں تو خیر العمل نہیں کہتے ہیں، خیر العمل تو ایسے جو اردو والے لوگ خیر خیر العمل، حی علی خیر العمل، خیر العمل۔ اور ایسے اس میں سورہ حمد میں غیر المغضوب، عام طور پہ سب لوگ غیر المغضوب، غیر نہیں غیر المغضوب، تو غیر نہ کہیے گا آئندہ آپ لوگ غی کہیے گا۔ اور ایسے ہی غیب، غیب سب لوگ غیب بولتے ہیں لیکن غیب غیب۔ اور اس طرح یہ آیت سبھی کو یاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شے ہم لوگ کہتے ہیں شے نہیں، شیء
شیء قدیر، شیء قدیر. تو جہاں بھی آپ کو یا ساکن اس کے پہلے زبر، واو ساکن اس کے پہلے زبر، یعنی او لو اس طرح، تو اس کو او لو یو پڑھیں، اور اگر یا ساکن اس کے پہلے زبر تو آپ اس کو ای شیء حی پڑھیں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. قبلہ یہ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ، جی جزاک اللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ قلقلہ جو ہے، قلقلہ کا لفظ ہی بڑا عجیب طریقے کا ہے. قلقلہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو اپنے گناہگار بندے کو کیسے دیکھے گا کہ کیف یتقلقل بین اطباقها، کہ جہنم کے طبقات میں وہ کیسے تڑپے گا، تو تیری نظر رحمت اس کی تڑپ کو اور بے چینی کو دیکھے گی کیسے. تو بے قراری اور اضطراب کو کہتے ہیں قلقلہ لغت میں. یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ حرف کو، قلقلہ یعنی حرف کو اس کے مخرج میں قید نہ کرنا، بلکہ اس کو اس کے مخرج سے آزاد کر دینا، آدھے زبر کی طرح سے. کتنا زبر؟ آدھا زبر، پورا زبر نہیں. یعنی علی زبر ا ہوتا ہے تو اس کو اور بھی آدھا، یعنی کیا؟ یعنی لگے کہ ہم حرکت دے رہے ہیں لیکن حرکت بھی دینا نہیں ہے. یعنی کیا؟ یہ پریکٹیکل جب کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے. اور یہ جو حروف ہیں وہ 5 حرف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. طا یعنی جو جس کو تو کہا جاتا ہے، زو کے پہلے والا طا، یعنی اس کا مجموع ہوتا ہے قطب و جد. قطب و جد، یہ جو 5 حروف ہیں، جب یہ 5 حروف آتے ہیں تو ان کو قلقلہ کہتا ہے. قلقلہ کا مطلب میں نے بتایا، کیا مطلب؟ یعنی جب یہ حروف ساکن ہوں، جب یہ حروف ساکن ہوں، 5 حرف ساکن ہوں، تو ان کو اس کے مخرج میں پڑھتے ٹائم قید میں نہ رکھیں، اس کو اس کے مخرج سے ظاہر کر دیں اس کی آواز کو. اور چونکہ ساکن ہے لیکن آپ کو اس طرح سے پڑھنا جیسے لگے ہلکا سا زبر دے رہے ہیں، ہلکا سا زبر نہیں دینا ہے، لگے ایسا. یعنی کیا؟ چونکہ سمجھایا نہیں جا پا رہا ہے اس چیز کو لفظوں میں، اس لیے کہا جا رہا ہے ہلکا سا زبر. کل ملا کے کہ آپ اس کی آواز کو بند نہ کریں، کھول دیں اور چھوڑ دیں. جیسے اقبلا لکھا رہتا ہے، اقبلا قاف ساکن ہے تو پڑھتے ہیں کیا؟ اقبلا. جب ہم نے کہا اقبلا تو چونکہ حلق میں اس کی آواز غائب ہو گئی، اپنے مخرج میں غائب، تو یہ کہہ رہے غائب نہ کریں، آپ اس کو تھوڑا کھولیں، یعنی آقا آقا آقا. تو دیکھیں لگتا ہے کہ ہم زبر دے رہے ہیں لیکن زبر بھی نہیں دے رہے، صرف اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. اقبلا اقبلا. اور زبر ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ تب ہم پڑھتے اقبلا اقبلا اقبلا، لیکن ہم اس کو اقبلا نہیں پڑھنا بلکہ آقا اقبلا، گویا رکھ کے ہٹا رہے آقا اقبلا. اور اسی طرح سے جیسے طا کی مثال اطراف، اطراف ہے تو اطراف کہتے ہیں. آواز غائب ہو، دیکھیں غائب، یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو غائب مت ہونے دیجیے، آپ اس کو ظاہر کریے، یعنی کہہ کے مت وہی بند مت کر، اس کو چھوڑیے، پھر وہاں سے آتا آتا اطراف. اور تا کے بعد پھر ابراہیم، یہ بہت مشہور ابراہیم. اب غائب ہو گیا، بے غائب ہو گیا، ابراہیم، پتہ نہیں چلتا کیا بول رہا ہے، ابراہیم. اس لیے کہا کہ وہ آپ بے کو غائب نہ کریے، اس کو ظاہر کریے. کیا بولیے؟ ابراہیم. جزاک اللہ. اسی طرح سے اجرن، اجرن عظیما، تو کہیں اجرن، دیکھیں اج غائب ہو گیا، اب اسے آپ کو چھوڑنا ہے کھلا، اجرن اجرن. اور اس طرح سے دال ہے ادبرا، اب وہ غائب ہو جا رہی ہے آواز، اس لیے ظاہر کرنا پڑے گا اس تاکہ سمجھ میں ادبرا. اور خاص طور پر سورہ جیسے توحید، سورہ توحید میں لم یلید یلید ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یہ ہے. اور اگر کوئی تمرین اس کی کرنا چاہتا ہے تو سورہ بلد، سورہ بلد کی تلاوت کریے اور وہاں پر آپ قلقلہ کے احکام کی تمرین انشاءاللہ تعالیٰ کریے، وہاں پہ جا کرتے رہیے. اقبلا اطراف ابراہیم اجرن ادبر. جزاک اللہ. قبلہ وقف کے کتنے طریقے ہیں بیان فرمائیں. وقف جو ہے جناب بہت اہم سوال ہے. وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چونکہ قرآن پڑھنے میں جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے شروع پڑھنے والوں کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی آیت پر رک رہے ہیں تو وہاں پہ رکیں کیسے، کس طرح سے ٹھہریں، کیا کریں، کہاں زبر دینا ہے، زیر دینا ہے، ساکن کرنا کیا، تو وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن بڑا آسان سا فارمولہ بتاؤں گا یہاں پر کہ
پہلے وقف کا مطلب سمجھے، کہیں پر بھی آپ سانس لینے کے لیے رکنا چاہتے ہیں یا آیت کے ہر آیت کے آخر میں رکنا بہتر بتایا گیا، تو کہیں بھی آیت ختم ہو رہی ہے آپ وہاں رک رہے ہیں، تو کیسے رکیں، یعنی وہاں پہ زبر زیر پیش ساکن کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے سورہ حمد ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سب وقف چل رہا ہے. یہی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر وقف میں ہم ساکن کرتے ہیں. عالمینہ ہے عالمین پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے لیکن ہم رحیم پڑھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقف میں 98 جگہ پر ناظرین آپ کو ساکن کرنا ہے، اور اسی کو وقف اسکان کہتے ہیں. یعنی لفظ کے آخر میں آخری حرف کو ساکن کے ذریعے سے پڑھنا رکتے ٹائم، اس کو کہتے ہیں وقف اسکان. آخر کو ساکن کر دینا وقف اسکان ہے. لیکن میں نے 98 کہا، 198 یعنی 2 جگہ بچی ہے. صرف 2 جگہ پہ آپ رعایت کریے، آپ کا سارا وقف کا مسئلہ ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہے. جب بھی قرآن پڑھیے ایک دم پڑھتے چلے جائے بنداس، نو ٹینشن، بالکل کوئی ٹینشن نہیں. کیا کرنا ہے، جتنی گول تے آئے، اب وہ 2 جگہ نوٹ کر لیجیے آپ لوگ فوراً جو ہے نوٹ بک پہ، جتنی گول تے آئے اس کو ہے میں چینج کریے. تے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی والی تے جاتی ہے جس پہ 2 نقطہ دیتے ہیں اور وہ لمبی سی لکیر بنتی ہے، تو وہ تے وقف میں تے ہی پڑھی جائے گی ساکن کے ساتھ. جیسے جنات اگر لکھا ہے بڑا سا تو وہاں پر پڑھا جائے گا. لیکن جو گول والی تے ہوتی ہے، گول بنا کر اس پہ 2 نقطہ لگاتے ہیں، جیسے جنتن رحمتن، اس طرح کی گول تے جتنی آئے وہاں رکیں گے تو وہ گول تے ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. ساکن چھوٹی ہے میں گول ہے میں چینج ہو جائے گی، یعنی وہ تے ہے بن جائے گی اور اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. جیسے جنتن کو آپ پڑھیے جنہ، رحمتن کو پڑھیے رحمہ. چاہے وہ جنتن ہو، چاہے جنتن ہو، چاہے جنتن ہو، چاہے جنتے ہو، جنتو ہو، جنتا، کچھ بھی ہو، اس پر آپ جب وہاں رکیے آپ جنہ پڑھیے، تے کو ہے میں. جیسے فاطمتوں سے فاطمہ، اصل میں فاطمتوں ہے لیکن آپ اس کو وقف کرتے ہیں فاطمہ کہتے ہیں. تو ایک جگہ یہ ہو گئی گول تے کو ہے میں بدل دیجیے. اور دوسری جگہ کیا ہے، دوسری جگہ یہ ہے کہ تنوین 2 زبر، تنوین 2 زبر، جیسے رحیمن کریمن، یہاں پر آپ کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے. تنوین کو الف ہے، تنوین کی وجہ آپ کو الف کے ساتھ پڑھنا، تنوین چینج ہو جائے گی الف میں. رحیمن کو آپ کو رحیمن، تو من تو ساکن، نون خود ساکن نہیں، آپ کو پڑھنا ہے رحیمہ. کریمن کو پڑھنا ہے کریمہ، علیمن کو پڑھنا ہے علیمہ. بس یہ 2 جگہ تھی جہاں آپ کو چینج کرنا ہے، اور ان دونوں جگہوں کو کہتے ہیں وقف ابدال. وقف ابدال یعنی آخر میں کچھ تبدیلی کرنا، کچھ چینج کرنا. 2 جگہ صرف تبدیلی کی جائے گی، گول تے کو گول ہے ساکن سے بدل دیں گے اور تنوین 2 زبر کو الف سے چینج کر دیں گے، باقی کہیں چینجنگ نہیں ہوگی. اگر تنوین 2 پیش ہے، تنوین 2 زیر ہے، اس کو بھی ساکن پڑھیں گے. علیمن کو علیم، علیمن کو علیم، لیکن علیمن کو علیمہ پڑھیں گے. بے شک، جزاک اللہ خیر. چونکہ یہ تو مختصر کلاسز ہے ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے، اگر کوئی مکمل طور پہ تجوید کا پورا کلاس یا خطابت یا احکام وغیرہ، تو اس کے لیے کیا؟ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے یہاں پر یہ یاد دہانی بھی کرا دیا ماشاءاللہ. کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں لیکن بہرحال ناظرین چونکہ آج پہلا کلاس تو کچھ خاص باتیں بھی شاید بتانا ضروری ہو جائے. اور دیکھیے یہ تو 3 جلسہ ہے اور ہمارے یہاں حوضہ معصومہ قم میں الحمدللہ 3 مہینے سے 3 سال کا کورس ہوتا ہے، جس کے اندر باقاعدہ طور پر تجوید کا ہر قاعدہ پریکٹیکلی طریقے سے ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا جاتا ہے. یعنی اسے کر کے دکھانا ہے کہ آیا کہ نہیں آیا، تو انہیں ہم سکھا کر چھوڑتے ہیں. اور الحمدللہ نوا فاؤنڈیشن کا جو حوضہ معصومہ قم جو تعلیمی ادارہ ہے، آن لائن آف لائن ساری کلاسز جو اس کی چل رہی ہیں، تو اس کے اندر جو بھی ایک نیا سسٹم بنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ 1 سال کا کورس کریں گے انہیں مبلغہ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور وہ تبلیغ کے لائق ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو خواہران جو ہیں وہ 2 سال کا کورس کرتی ہیں انہیں سرٹیفکیٹ دی جائے گی عالمہ کی. چونکہ 2 سال میں جتنا عام طور پر پڑھایا جاتا ہے اتنا ہم لوگ 2 سال میں اس حد تک انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا دیں گے اور عالمہ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور جو خواہران 3 سال کا کورس کرتی ہیں ان کو ہم لوگ معلمہ کی سرٹیفکیٹ دیں گے، معلمہ کی سند دیں گے. اس کے بعد وہ کہیں پر بھی تجوید، احکام، تاریخ، نہج البلاغہ اور تفسیر یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا سکتی ہیں. اور ایک چیز میں یہ بتا دوں، اور اس کے گواہ خود میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے مطلب نوا فاؤنڈیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، حوضہ معصومہ قم کے اسٹوڈنٹس ہیں، چونکہ میں بھی پڑھاتا ہوں تو میرے بھی بہرحال اسٹوڈنٹس ہوں گے، تو وہ لوگ بھی اس بات گواہ ہیں. اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ
3 سال ہوا تقریباً اس پروگرام کو، یعنی کلاس والے کو، اور ان 3 سالوں میں کم سے کم 30 ایسی خواہران ہیں، 30 ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن کو ہم لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتے وہ کوئی اور ہوں گے انہیں، لیکن جنہیں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال 2 سال 3 سال، بہت سے لوگوں نے تو سال ہی بھر پڑھنے کے بعد 2 سال پڑھنے کے بعد اپنا مدرسہ کھول لیا ہے، اور وہ الحمدللہ پڑھا رہی ہیں۔ کیوں ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جا رہا ہے؟ چونکہ انہیں اتنی تعلیم مل رہی ہے، انہیں ایسے طریقوں کا پتہ چلتا ہے، انہیں تجربہ ہوتا ہے۔ تو نبا فاؤنڈیشن کا کام لڑکیوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے، بلکہ کچھ بنانا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے مضبوط ہوں اور اپنے پیر پر بھی اس معاشرے میں کھڑے ہوں، اور اپنے بل پر معاشرے میں کچھ کر ڈالنے کا حوصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کریں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج ہمارا یہیں پہ وقت تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو نبا فاؤنڈیشن کے چینل پہ اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔